اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے لگے ہیں فضائل شب برأت اور برکتوں اور عبادات کے متعلق۔ جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو شہر التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ کی 16 تاریخ کو تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا۔ اور بخوبی ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اور برات لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آزادی کے ہیں۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اللہ عز و جل بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معمولات میں سے ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت البقیع میں ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے کہ وہ اس رات کو عبادات الہی میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا لقمان بن عامر، سیدنا خالد بن معدان اور دیگر بزرگان دین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں اکٹھے ہو کر عبادت کرتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یعنی شب برات کا معنی بری ہونے والی رات یا کہ قطع تعلق ہونے والی رات کے ہیں، کیونکہ اس رات کو مسلمان جہنم کی آگ سے بری ہوتے ہیں یا قطع تعلق ہوتے ہیں، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کرایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین اور مشائخ شریعت و طریقت اس مقدس رات کو اس کی شان اور عظمت کے پیش نظر لیلۃ الرحمت یعنی نزول رحمت کی رات، لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ البرات یعنی دوزخ سے نجات والی رات، اور یعنی تقسیم امور کی رات کے ناموں سے بھی پکارتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں شب کو عبادت کے لیے جاگتے رہیں اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہیں کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نوافل میں مشغول رہا جائے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی صفات رحمان و رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اور
اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے حلال وافر رزق عطا کر دوں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق اس رات میں بھی جن لوگوں کی بخشش نہ ہوگی وہ بد نصیب شرابی، زانی، والدین کے نافرمان، قطع تعلق کرنے والے، فتنہ باز اور چغل خور ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جادوگر اور سود خور بھی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بار ایک پہاڑ پر سے گزر ہوا اور وہاں آپ علیہ السلام کی نظر ایک بہت بڑے پتھر پر پڑی۔ آپ اس پتھر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس سے بھی عجیب تر چیز آپ پر ظاہر کروں۔ لہٰذا وہ پتھر شک ہو گیا اور اس میں سے ایک بزرگ اپنے ہاتھ میں سبز عصا لیے باہر نکل آئے۔ پتھر کے اندرونی حصہ میں انگوروں کی بیل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، مجھے روزانہ رزق اس سے ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، آپ اس پتھر کے اندر کتنا عرصہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے؟ آپ اس پتھر کے اندر کتنا عرصہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں؟ عرض کیا 400 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میرا گمان ہے کہ اس بندے کی طرح تو کسی نے بھی عبادت نہ کی ہوگی۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کہ امتی کا شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز ادا کرنا اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات صرف 2 رکعت کا اجر و ثواب 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہے، تو جو بھی مسلمان پوری رات عبادت کرے گا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ اس شب اپنے لاکھوں مریدوں کے ہمراہ کثرت سے درود پاک کا ورد فرماتے اور واعظ کرتے، رات کے آخری لمحات میں تہجد کی نماز ادا کرتے اور جس میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ تو اسی طرح فضائل شب برات میں قرآن مجید کی آیت ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ابن ماجہ احیاء العلوم تفسیر تبیان القرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نصف رات ہو جائے تو اس وقت قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات میں غروب شمس سے اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کی بغیر توبہ کے شب برات کی رات بخشش نہیں ہوتی، چغل خور
कीना रखने वाला, शराब पीने वाला, जादूगर, वालिदैन का नाफरमान, जिना करने वाला और किसी मुसलमान से ताल्लुक़ ख़त्म करने वाला। नवाफिल शब बारात, जो शख्स शब बारात की रात 100 नफल नमाज पढ़े, नफल हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़े तो हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबा से सुना है कि अल्लाह ताला इस बंदे की 70 हाजतें पूरी फरमा देते हैं। इन सब से अदना हाजत यह है कि इस शख्स के तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सलातुत तस्बीह के फ़ायदे, सलातुत तस्बीह पढ़ने से अगले पिछले छोटे बड़े गुनाह जो भूल कर किए गए हों या ज़ाहिर और पोशीदा किए गए हों सब मुआफ़ हो जाते हैं। सलातुत तस्बीह का तरीका, 4 तकबीर नमाज सलातुत तस्बीह इस तरह पढ़नी है कि सना के बाद 15 बार सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। फिर आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ें। फिर 10 बार यही कलमा पढ़ें। रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद फिर 10 बार यही कलमा। रकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद फिर 10 बार यही कलमा। सजदा में सुबहान रब्बियल आला के बाद फिर 10 बार यही कलमा। सजदा से उठकर जलसा में भी 10 बार यही कलमा, दूसरे सजदे में भी यही कलमा 10 बार। इसी तरह एक रकात मुकम्मल हो गई। जब दूसरी रकात में बैठें तो अत्तहियात, दरूद और दुआ भी पढ़ें। तीसरी रकात सना से शुरू करें। इसी तरह हर रकात में 75 टाइम ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। मुकम्मल नमाज में 300 बार ये कलिमात अदा होंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम नबी मोहतशम शाफ़ी उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में फरमाने मुकर्रम है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। मरने वालों की फहरिस्त बनाने का महीना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोज़े रखा करते थे। फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब महीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा शाबान के रोज़े रखना है? महबूबे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है और मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत आए और मैं रोज़ादार हूँ। नाजुक फैसले। दोस्तों, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात कितनी नाजुक है, न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। बाज़ औक़ात बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है और उसके बारे में कुछ का कुछ हो चुका होता है। गुनियतुत तालिबीन में है, बहुत से कफन धुल कर तैयार रखे होते हैं मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज़ लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो गया होता है मगर साथ ही इनके मालिकाने ज़िंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। महरूम लोग। दोस्तों, शब बारात बेहद अहम रात है, किसी सूरत भी इसी गफलत में ना गुजारा जाए। इस रात खसूसियत के साथ रहमतों की छमाछम बरसात होती है। इस मुबारक शब में अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। किताबों में लिखा है, कबीला बनी कल्ब कबाइले अरब में सबसे ज़्यादा बकरियाँ पालता था। 15 शाबान का रोज़ा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जब बंदा
جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فائدے کی بات یہ ہے شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہے نصیب ساری رات عبادت میں گزاری جائے۔ سال بھر جادو سے حفاظت۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ مغرب کے بعد 6 نوافل۔ معمولات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعت کے لیے یہ نیت کرے کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کے برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھے، دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے، اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف پڑھ بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس رات کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔